وادی میں علم کی شمع جلائے عمران علی کا سلام عرض ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ذی روح کو جادہ فنا پر چل کر انجام کار موت کی پراسرار وادی میں کھو جانا ہے۔ گو کے جان سے گزرنے والا ایک نئے جہاں میں داخل ہو جاتا ہے اور ابدی زندگی کا مسافر بن جاتا ہے۔ تاہم اس رنگ برنگی اور دلکش دنیا کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اس پراسرار وادی میں بڑی خاموشی سے اتر جاتا ہے۔ موت ازلی و ابدی حقیقت ہے جس سے قطعی انکار ممکن نہیں۔ انسان کبھی حادثات و آفات کا شکار اور کبھی امراض و مصائب کا۔ بہت سی اموات ایسی ہیں جو دل دہلا دیتی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کچھ ایسی آسمانی آفات سے متعلق ہے جن آفات نے مختصر عرصہ میں بنی نوع انسان کی لگ بھگ 29.5 کروڑ آبادی کو موت کی بے رحم وادی میں اتار دیا۔ یہ آفات کیا تھی، ان کے اسباب، عوامل اور نقصانات کیا تھے، اور کس وبا نے کتنے افراد کو اپنے پنجوں میں جکڑا، تفصیلات جاننے کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین گرامی، ان آفات میں پہلے نمبر پر بلیک ڈیتھ یعنی طاعون ہے، جس کا شکار 14ویں صدی کے باشندے ہوئے۔ 1347 سے 1351 تک کا مختصر عرصہ بنی نوع آدم کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوا۔ اس عرصے کے دوران اس پراسرار بیماری نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا شکار بنایا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف بر اعظم یورپ میں 2 کروڑ افراد طاعون کے باعث لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین محترم، اس بیماری کی وجہ بیکٹیریم یرسینیا پیسٹس نامی جراثیم کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بیماری مرکزی ایشیا کے خشک میدانوں میں پیدا ہوئی، جہاں سے یہ سلک کے راستے مشرقی یورپ میں داخل ہو گئی۔ اس زمانے میں تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ کاروبار کے لیے سمندری راستے کو ترجیح دیتے تھے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری کالے چوہوں میں پائے جانے والے پسوؤں کے ذریعے پھیلی، جو کہ باقاعدہ تاجروں کی کشتیوں کے مسافر تھے۔ وہاں سے یہ بیماری پورے یورپ حتیٰ کہ بحیرہ روم تک اس کے اثرات پہنچ گئے۔ اس بیماری نے 1947 سے قبل 15 سالوں میں رفتہ رفتہ ایشیا اور چائنا کے قریب 25 ملین افراد کو اپنا شکار بنایا، لیکن اس زمانے میں طاعون کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ پراسرار بیماری طبیبوں اور سائنسدانوں کی سر توڑ کاوشوں کے باوجود 14ویں صدی میں بے پناہ تباہی پھیلاتی رہی۔ یورپ اور دیگر ممالک میں تباہی مچانے کے بعد یہ بیماری کچھ مزدوروں کے ذریعے جزیرہ سسلی تک جا پہنچی۔ جنوری 1948 میں وینس، اٹلی اور جنیوا میں اپنی دہشت پھیلاتے ہوئے جاپان، پرتگال اور اسپین کے ہزاروں افراد کو اس بیماری نے موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ اس بیماری نے چند ایک ممالک کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1351 تک یہ نامراد جان لیوا مرض روس اور ناروے میں جا پہنچا۔ یوں اس مرض نے پوری دنیا کے لگ بھگ 20 کروڑ افراد کی زندگیاں نگل لی۔ ناظرین، اس مرض کے شکار افراد کے اجزاء میں چند دنوں میں ہی خوفناک تبدیلیاں شروع ہو جاتی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں میں دانے نکلتے جو کہ بڑھتے بڑھتے سیب کے سائز کے برابر ہو جاتے۔ خون کی الٹیاں اور تیز بخار میں تڑپتا ہوا شخص ابتدائی علامات میں ہی یعنی 2 سے 5 دن کے اندر بے بسی کی موت مر جاتا۔ یہ بیماری پھیپھڑوں اور نظام تنفس کو 2 دن میں مفلوج کر دیتی۔ یوں کسی بھی شخص کے بچاؤ کی تمام تدبیر رائیگاں جاتی۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ میں دوسری قدرتی آفت کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ سن 1817 میں ہندوستان کے بنگال کے علاقے کلکتہ سے شروع ہوئی، جو قریب 1824 تک جاری رہی۔ اس وبا کو کولیرا یعنی ہیضہ کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وبا نے ابتدائی دورانیے میں صرف ہندوستان میں 10 لاکھ افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس وبا نے پے در پے وقفے سے انسانی زندگی پر 7 حملے کیے، جو کہ مختلف ادوار میں ہوتے رہے اور دنیا کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کے پھیلنے کی وجہ ایسا باریک بیکٹیریا جسے انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے،
یہ بیکٹیریا گندے پانی اور گندے کھانے کی وجہ سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے، جس سے بدبودار الٹی اور پانی نما موشن شروع ہو جاتے ہیں، اور چند ہی دنوں میں انسان اس قدر لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ ہیضہ کی وجہ سے انسانی جسم کے معدے کا سسٹم مفلوج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر پانی بھی پیتا ہے تو الٹی کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، اور چند ہی دنوں میں انسان خالق حقیقی طرف روپوش ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج سے 200 سال پہلے انسان اتنا ترقی پذیر نہیں تھا تو اس وبا کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اس وبا نے پوری دنیا میں سن 1817 سے 1975 تک قریب 4 کروڑ افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ اس وبا نے اپنا قصہ یہی نہیں ختم کیا بلکہ دور حاضر تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ اب چونکہ سائنس کی ترقی سے اس کا علاج تو میسر ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی ہر سال دنیا میں قریب 15 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وبا کی بات کی جائے تو اس وبا کو عظیم طاعون کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بیماری سن 1656 میں برطانیہ میں پائی گئی، جسے طاعون کی آخری بڑی وبا کہا گیا۔ یہ صدیوں سے جاری اسی وبا کا دوسرا حملہ تھا جو سن 1331 میں وسطی ایشیا سے شروع ہوا۔ 1351 سے 1664 تک اس وبا کے اثرات کھوئے رہے، اور 1665 میں ایک بار پھر اس کا دوسرا دورانیہ برطانیہ سے شروع ہوا۔ اس عظیم طاعون نے 18 ماہ کے قلیل عرصہ میں لگ بھگ 30 لاکھ افراد کی زندگیاں نگل لی۔ یہ برطانیہ کی کل آبادی کے 2/4 حصے پر انہی پسواں کے جراثیم کا حملہ تھا جن کا ذکر بلیک ڈیتھ میں کیا جا چکا ہے۔ 1665 سے 1666 کے عرصہ میں پھیلنے والی یہ وبا پہلے والے بلیک ڈیتھ وبائی بیماری سے کہیں زیادہ چھوٹے پیمانے پر تھی۔ اس کے باوجود اسے عظیم طاعون کا نام دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 400 سالہ اس وبائی بیماری کا دوسرا وسیع دورانیہ برطانیہ کا آخری دورانیہ تھا۔ ناظرین محترم، سن 1918 میں ایک اور قہر خداوندی ٹوٹا جس کو ہم ویڈیو کا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ورلڈ وار کی بندش کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اس بیماری نے اس بے رحمی سے کروڑوں افراد کی جان لی جتنی کہ ورلڈ وار کے ایٹمی ہتھیاروں نے بھی پوری دنیا میں اتنا خون نہیں بہایا تھا۔ ناظرین گرامی، اس بیماری کا نام اسپینش فلو ہے، جس کا پہلا کیس برطانیہ کے ہسپتال میں سامنے آیا جہاں جنگی زخمیوں کو امداد دینے کا سلسلہ عروج پر تھا۔ 1917 میں نومبر وہ مہینہ تصور کیا جاتا ہے جب دنیا کا پہلا شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ ایک طرف دنیا ورلڈ وار کی بندی کی طرف غور کر رہی تھی تو دوسری طرف اس مسئلے نے سر اٹھا لیا۔ ناظرین محترم، اسپینش فلو میں سب سے خطرناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سانس کی نالی میں ایک پیراسائٹ پیدا ہو جاتا ہے جو سانس کی نالی سمیت پھیپھڑوں کو اس قدر نقصان پہنچاتا ہے کہ اندرونی اعضاء سے خون ریسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک پیراسائٹ بھی ہوا کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے۔ سن 1918 میں جب ڈاکٹر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ بیماری کس طرح اثر انداز ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسپینش فلو ایک موذی بیماری ہے، یعنی یہ متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے سے صحت مند میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 سالوں میں اس قاتل بیماری نے 10 کروڑ افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ ناظرین گرامی، اگر ایک اور قدرتی وبا یا اس بار اگر انسان کی کم عقلی کی بات کی جائے تو سن 1976 میں افریقی ملک کانگو سے ایک مریض سامنے آیا جس کی بیماری عام بیماریوں سے مختلف تھی۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں کی انتھک تددوں سے ایک عرصہ کے بعد اس ریسرچ کا یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ بیماری کانگو کے ایک گاؤں میں ایک شخص کی بندر سے بدفعلی کے بعد پیدا ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری پوری دنیا تک پھیل گئی۔ اس کم عرصہ میں یہ بیماری لگ بھگ 4.25 کروڑ افراد کو موت کی آندھی وادی میں لے گئی۔ اس بیماری کا اثر انسانی جسم میں ایسے ذیل ہوتا ہے کہ انسان کا قوت مدافعت یعنی انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے والا سسٹم آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک مضبوط انسان مختصر ٹائم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، جس کے بعد سوائے موت کے کوئی علاج برسر پیکار نہیں ہوتا۔ جدید سرچ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ HIV ایڈ
مخالف جنسی عمل یعنی مردوں کا مردوں اور عورتوں کا آپس میں جنسی عمل ہونے کے باعث اس بیماری کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا ہے۔ دور حاضر میں اس بیماری کی وجہ منشیات فروشوں کا استعمال شدہ سرنج، بلیڈ، سرجیکل بلیڈ اور کئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ بیماری اب تک موجود ہے اور ہر سال دنیا بھر میں لگ بھگ 10 لاکھ لوگوں کو ابدی نیند سلا دیتی ہے۔ قابل قدر ناظرین، اب چلتے ہیں سن 1957 میں۔ 1957 سے 1958 میں انفلوئنزا وبائی مرض جسے ایشین فلو بھی کہا جاتا ہے انسانی تاریخ میں ایک قہر بن کر ٹوٹا۔ ایشین فلو وائرس انفلوئنزا اے وائرس یعنی اسپینش فلو کی ذیلی قسم H2N2 کا عالمی وبائی مرض تھا جو چین کے گزوہو سے شروع ہوا اور دنیا بھر میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد کو موت کی گہری وادی میں لے گیا۔ اس وائرس نے بچوں اور بزرگوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے سن 1957 سے 1958 کے اخیر تک سکول، کالجز اور تمام تعلیمی اداروں کو تالے پڑ گئے۔ یہ وائرس چین سے ہوتا ہوا ہانگ کانگ، یونان، سنگاپور، بھارت اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بالآخر اکتوبر 1958 میں اس کی ویکسین کا ٹرائل کیا گیا جو کامیاب ثابت ہوئی اور کسی حد تک ہلاکتوں کی تعداد کو کنٹرول کر لیا گیا۔ ناظرین، اگر یہاں ایک اور وبا کی بات کی جائے تو 1976 میں افریقہ میں ایبولا ندی کے پاس ایک گاؤں میں ایک بیماری پھیلی جسے ایبولا وائرس کا نام دیا گیا۔ اس دوران سوڈان اور کانگو تک اس وائرس نے اپنے پاؤں پھیلائے اور انسانی تاریخ میں وقفے وقفے سے حملے کرتا رہا، لیکن تب تک اس وائرس سے کوئی بڑی تباہی سامنے نہ آئی تھی کہ سن 2013 میں افریقی ملک گینی سے 2 سال کے بچے میں ایبولا وائرس سامنے آیا جو چند ہی روز میں موت کی گہری وادی میں چل بسا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی موت ایبولا وائرس سے مرنے والوں میں سب سے پہلی موت تھی، اسی لیے اسے زیرو چائلڈ ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ WHO کے مطابق اس وائرس کی وجہ چمگادڑ ہے، چونکہ افریقی گاؤں کے لوگ چمگادڑ کو چمڑی کے حصول کے لیے پکڑتے ہیں اور اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ یہ وائرس ایک انسانی جسم میں 21 دن کے اندر پوری طرح پھیل جاتا ہے اور جسم سے سائٹوکائن پروٹین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اس سے تیز بخار، سر درد اور جسم کے مختلف راستوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد انسان کے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نسوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وائرس کے شکار فرد کی آنکھوں میں خون بھر جاتا ہے اور تیز روشنی انتہائی تکلیف کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر انسان کی چمڑی آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم پوری طرح گل جاتا ہے۔ یہ وائرس مریض سے دوسرے انسانوں تک خون، پسینے، حتیٰ کہ مریض کے سانس لینے کی وجہ سے بھی اس کے آس پاس موجود انسانوں کو اثر کر جاتا ہے۔ سن 2013 کے دورانیے میں اس وائرس نے کئی ملکوں پر حملہ کیا، جس میں لگ بھگ 11,000 افراد کو موت کی وادی میں ابدی نیند سلا دیا۔ ناظرین محترم، سن 2009 کے جنوری میں نارتھ امریکہ کے میکسیکو میں ایک ہوٹل میں 3 افراد ایک وائرس کا شکار ہوئے جسے سوائن فلو کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس پگز سے انسانی جسم میں داخل ہوا۔ چونکہ وہاں کے لوگ پگز کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ وائرس انسانی جسم میں داخل ہوا۔ ناظرین، اگست 2010 تک یہ وائرس لگ بھگ 100 کنٹریز تک پھیل گیا اور قریب 60 ملین افراد کو اس نے متاثر کیا، جس میں سے کثیر تعداد جاں بحق نہ ہو سکے اور ابدی نیند سو گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی انسانی تاریخ کی آخری بدترین وبا جسے کرونا کہا جاتا ہے، دور حاضر میں نومبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور اب تک 216 ملکوں میں لگ بھگ 1.25 کروڑ افراد کو اپنا نشانہ بنا چکا ہے، جس میں سے 5.5 لاکھ افراد کو موت کی ابدی نیند سلا چکا ہے۔ دوستوں، رب خدا بندی سے التجا ہے کہ ہمیں ہر دور میں اس طرح کی بے رحم وباؤں سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔